السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 64 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى علی الانسان متفق علیہ وللطبرانی من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یدیم ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ متفق علیہ یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ اور طبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں جمعے کے دن ہمیشہ یہی کرتے، یعنی آپ کا یہ معمول تھا جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھنا، جو کہ پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان کے بعد اور سورہ احزاب سے پہلے ہے، یعنی سورہ لقمان اور سورہ احزاب کے بیچ کی سورت۔ اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان حین من الدہر پڑھتے، جو پارہ نمبر 29 میں سورہ المرسلات اور اسی طرح سورہ القیامہ کے بیچ میں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، نماز نبوی کا ایک حصہ تھا کہ جمعے کے دن میں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ دہر پڑھنا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیوں کرتے تھے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ ان صورتوں میں تخلیق آدم اور قیامت کے دن میں بندوں کا حشر کے میدان میں جمع ہونا، اور اسی طرح بعض احادیث کے مطابق کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، واقع ہوگی، تو اسی مناسبت سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی تلاوت فرماتے اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے، تاکہ ہمیں اپنے پیدا ہونا اور پیدا ہونے کے مقصد کو ہم یاد رکھیں، اور پھر مرنا اور مرنے کے بعد اللہ ذوالجلال کے آگے کھڑے ہونا، رب کے سامنے جواب دہ ہونا، قیامت کے دن کا منظر، یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور ہم ان صورتوں کو سن کر جو ہے وہ اپنی تربیت کر سکیں۔ سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ کفار نے جو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے، یہ کفار کا کہنا جھوٹ ہے، اور اس قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس قوم کو، مکہ والوں کو، اس امت کو، اس قوم کو ڈرایا جا سکے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے
6 دن کے اندر پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے، اور وہ اکیلا اللہ ہی ہے جو آسمان سے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آدم کی نسل کو ایک حقیر پانی کے جوہر نطفے سے پیدا کیا، یعنی بابا جی آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اور پھر آدم کی آگے نسل وہ آدم کے نطفے سے منی سے پیدا کی گئی۔ اب کفار مکہ نے کیا کہا، یا دیگر منکرین قیامت نے، کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یعنی دوبارہ پیدا ہونا انہیں عجیب لگا۔ تو اللہ نے فرمایا جس رب نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، کیا وہ رب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے یہ تمہیں زندگی دی، تمہارے موت کے وقت میں فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا اور تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، کافر قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے، پھر کہیں گے اللہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحاً، اب ہم نیکوکار زندگی گزاریں گے، اور اس وقت کا یقین کرنا فضول ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، قیامت کے دن کو تم نے بھلایا، اب اپنی اس غلطی پر عذاب کو چکھو۔ اور یہ منکرین قیامت جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایمان تو وہ لوگ لاتے ہیں جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا پاکیزگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پیارے نبی فجر کی نماز میں جمعے کے دن سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھتے، اور جب اس آیت پر پہنچتے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، تو پیارے نبی سجدہ تلاوت کرتے۔ ایمان والے کون ہیں؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات کو کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کیا ہم مومن کو فاسق کی طرح برابر کر سکتے ہیں؟ یعنی مومن اور نافرمان یہ برابر ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے نافرمانی کی فماواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ کافر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن اعیدوا فیہا، پھر سے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کو چکھو کہ تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق بتلایا، اور انسان کے پیدا ہونے کے متعلق بتایا، کفار کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ ان کا انکار بتلایا، اور پھر قیامت کا منظر اور جہنم کے حالات بتائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر بھی انسان کے پیدا ہونے کے متعلق بتلایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ایک نطفہ باپ کا یخرج من بین الصلب، جو باپ کی پشت میں سے نکلتا ہے، اور ایک نطفہ منی ماں کی، والترائب، جو ماں کے سینے میں سے نکلتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے پیدا ہونے کا یہاں ذکر کیا،
اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بتلایا کہ ان کے لیے جہنم ہے، وہاں زنجیریں ہوں گی، اور مومنوں کے لیے جنت میں شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور کم عمر جو ہے وہ خادم خدمت کرنے والے لڑکے ہوں گے۔ اور پھر سورہ دہر کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے مزے لینا اور جنت میں اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونا، جنت کا منظر، جنت میں کھانا اور پینا، نوکر اور چاکر، اور اسی طرح شراب اور اللہ کی دیگر نعمتیں، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو پیارے نبی یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ ہم ہر جمعے میں اپنے پیدا ہونے، مرنے اور مرنے کے بعد کے معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور تیاری کر سکیں۔ کس بات کی؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کی۔ اگلی حدیث عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها يسأل ولا آیت عذاب الا تعوذ منها، اخرجہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ وغیرہم۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو نبی علیہ السلام وہاں رک کر رحمت طلب کرتے، اللہ سے سوال کرتے، اللہ کہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب آیت عذاب پر سے گزرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگتے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز تہجد میں ایسا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مسند احمد اور ابو داود وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نفل نماز میں کرتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے، نفل تہجد وغیرہ کی نماز میں رحمت کی آیات پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے اور عذاب والی آیات پر رک کر اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اگر کوئی فرض نماز میں بھی یہ عمل کرے تو یہ بھی درست ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا فجر کی نماز میں سنت یہ ہے، اور یہ سنت آپ کی دائمی سنت ہے، کہ پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ سورت تلاوت کرنا، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر سورہ دہر کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح سنت یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے تو سمجھے میں نماز پڑھ کیا رہا ہوں، رحمت والی آیات پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرنا اور عذاب کی آیات پر رک کر اللہ سے جو ہے وہ پناہ طلب کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔